نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی حاضر ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ صدقہ اور خیرات کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ یقیناً قرآن و سنت کے اندر صدقہ خیرات کرنا ایک بہت ہی حسین اور اچھا عمل ہے، اور صدقہ خیرات ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور خاص کر کے ماہ رمضان المبارک کے خوبصورت ایام اور شبیں اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں اور وجاہتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور آج 21 رمضان المبارک ہے، ہمارا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یقیناً ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، تو مزید یہ جو دن باقی ہیں انہیں غنیمت جان کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کریں۔ چنانچہ صدقہ خیرات کے حوالے سے بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اسے تقسیم کر دوں۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، کتنا لمبا اور طویل پہاڑ ہے، اور کتنا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے لمبائی کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے، پھر اس کی اونچائی اگرچہ دیکھیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما سوا اس کے کہ جو مجھ پر قرض ہو وہ قرض میں ادا کروں، اور قرض کی جو ہے وہ رقم میں الگ کر دوں، باقی ساری کی ساری میں اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دوں۔ یعنی یہ صدقہ خیرات اتنا حسین عمل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی لمبی اور طویل عمر کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 دروازے گناہوں کے اس بندے کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ اس انداز سے صدقہ دیتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوتی، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ اب محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ اتنی احادیث پاک سنی، اور اس میں صدقہ خیرات کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر خاص کر کے وہ انسان جو صدقہ دے رہا ہے تو ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں، اب وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اور اس سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، یقیناً اس سے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اس میں اللہ ذات اسے اپنے دل پر نقش کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ خیرات اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جو کہ ایک یہودی کا غلام تھا، جو کہ وہ غلام تو مسلمان تھا لیکن اس کا جو مالک تھا وہ یہودی تھا۔ اس کے کچھ مہمان آ گئے، اور اس نے اپنے اس مسلمان غلام سے کہا کہ تم جاؤ، جا کر کے ان کے لیے پھل اور فروٹ لے کر کے آؤ۔ اس سے 4 درہم دیے،
اور کہا کہ جاؤ یہ پھل اور فروٹ لے کر آؤ۔ اب وہ مسلمان غلام 4 درہم لے کر کے اب وہ پھل لینے کے لیے گیا۔ اب جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں حضرت منصور بن عمار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ ایک نیک مجلس لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اس مسلمان غلام نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے ولی کی مجلس میں جا کر کے بیٹھ جاؤں، اور میں بھی کچھ وہاں جو ہے وہ اچھی اور نیک باتیں جو ہے وہ سن لوں، اور میں بھی نیکیوں کا مستحق بن جاؤں۔ اور جا کر کے وہ وہاں اس مجلس میں بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہاں بیٹھا تو اس مجلس کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر کے اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں اور اس وقت مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے۔ حضرت منصور بن عمار نے لوگوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو 4 درہم اس ضرورت مند اس سائل کو اللہ کی رضا کے لیے دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اور اس مسلمان غلام نے جب یہ بات سنی کہ اس کو 4 درہم دے دیے جائیں تو اللہ کے کامل ولی اس کے لیے 4 دعائیں کریں گے، یہ تو بڑی خوش بختی کی بات ہے، تو کیوں نہ ہو کہ یہ سعادت میں ہی حاصل کر لوں۔ اور انہوں نے وہ 4 درہم جو ہے وہ اس سائل کو دے دی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت منصور کی خدمت میں عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ نے خود ہی حکم فرمایا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو پھر آپ نے 4 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی اور اس سے پوچھا کہ تیرے لیے کون سی میں 4 دعائیں کروں؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ مجھے جو ہے وہ غلامی سے اللہ آزاد فرما دے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ دوسری دعا آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے امیر بنا دے۔ تو انہوں نے دوسری دعا یہ کی کہ جا اللہ تجھے امیر بنا دے گا۔ تیسری دعا انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مالک یہودی ہے، غیر مسلم ہے، اللہ اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے گا۔ اور فرمایا کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ میری بخشش اور میرے مالک کی بخشش کے لیے، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ جا اللہ تیری بخشش کر دے گا۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، وہ غلام وہاں سے اٹھا اور اپنے مالک کے پاس جب پہنچا تو مالک نے نہ اس پر کسی قسم کا کوئی غصہ کیا اور نہ اس نے اس بات کو برا منایا کہ ہم نے آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور ایک تو کافی دیر کے بعد آپ واپس لوٹے اور جو کام کہا تھا وہ بھی کر نہیں آئے۔ تو جب وہاں گئے تو پوچھا، انہوں نے یہ سارا واقعہ ان کو سنا دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اچھا تو کیا تو نے دعا کروائی ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ دعا کروائی، سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے آپ کی غلامی سے آزاد کر دے۔ تو اس مالک نے کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا یہ میں نے کروائی کہ اللہ مجھے امیر کر دے، تو اس نے 4000 درہم دے دیے۔ اور تیسری اس نے کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ اللہ تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم گواہ رہنا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور چوتھی اس نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جب رات کو جا کر کے سویا تو ایک غیبی آواز آئی کہ جہاں اللہ نے وہ 3 دعائیں قبول کی ہیں، وہاں اللہ نے چوتھی دعا بھی قبول کر لی ہے، اللہ نے تیری بھی بخشش کر دی اور تیرے غلام کی بھی بخشش کر دی۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ دیکھیں صدقہ خیرات کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں، بے سہارا لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں اور مسکینوں کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔